بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ ایک ایسا شہر ہے جس کے ارد گرد بہت سے ٹیلے موجود ہیں۔ عرب باشندے ان ٹیلوں کو پہاڑ یا کوہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان میں ایک پہاڑ کا نام جبل النور ہے اور غار حرا اسی پہاڑ یا ٹیلے پر واقع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اپنے گھر کو بھی آرام سے دیکھ سکتے تھے اور خانہ کعبہ بھی وہاں سے بالکل صاف دکھائی دیتا تھا، اور آپ کے گھر کا فاصلہ وہاں سے قریب 1.5 کلومیٹر کا تھا۔ اور غار حرا پہاڑ کے پتھروں کی بڑی بڑی سلوں کے گرنے سے وجود میں آئی ہے، اور اس کے تینوں ضلع اور چھت انہی پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ غار حرا کی بلندی اتنی ہے کہ اس کی چھت سے چھت ٹکرائے بغیر ایک انسان آسانی سے وہاں کھڑا ہو سکتا ہے، اور غار کی لمبائی بھی اتنی ہے کہ انسان وہاں لیٹ سکتا ہے۔ اور چونکہ غار کا دہانہ کعبے کی طرف ہے، اس لیے داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غار کا فرش اس کی دیواروں اور چھت کے برعکس تقریباً صاف اور مسطح ہے، یعنی سمتل ہے، لہٰذا اس پر کوئی چادر یا چٹائی بچھا کر آسانی سے بیٹھا یا لیٹا جا سکتا ہے۔ آج غار حرا کی صورتحال یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے پتھروں کی کھدی ہوئی سیڑھیوں کو طے کرنا پڑتا ہے تاکہ غار میں قدم رکھا جا سکے، لیکن اس وقت اس طرح کی سیڑھیاں موجود نہیں تھیں۔ غار حرا میں انسان چاہے بیٹھے یا لیٹے بہر صورت خانہ کعبہ کا نظارہ کر سکتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے خانہ کعبہ کے علاوہ اپنے گھر کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں کن خاص موضوعات پر غور و فکر کیا کرتے تھے، لیکن جیسا کہ خود انہوں نے ابن حشام کی تحریر کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس غار میں دنیاوی معاملات کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے تھے۔ ایک رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنی قبا اوڑے لیٹے ہوئے تھے اور ان پر غنودگی یعنی نہ نیند نہ بیداری کی حالت طاری تھی، تو ایک شخص نے انہیں جگایا اور ابن حشام کی تحریر کردہ کتاب کے مطابق ایک کپڑا انہیں دکھایا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ ایک ریشمی کپڑے کا ٹکڑا تھا جس پر سنہرے حروف اکشروں میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور جس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا تھا اس کے بدن سے نور منتشر پھیل ہو رہا تھا، بکھر رہا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے تو اس شخص نے ریشمی کپڑا ان کی نگاہوں کے سامنے لاتے ہوئے کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔